أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. قاری تعظیم مشائخ اعظام علماء کرام عزیز دوستو، ہم سب کی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے کہ ہر سال کی طرح ہم پھر اس میلاد شریف کے جلوس کی محفل میں ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں میلاد کمیٹی کے سربراہان کو اور افسران کو اور کمیٹی کو، چودھری نواز صاحب اور الیاس سعیدی صاحب اور دیگر ان کے معاونین جنہوں نے دن رات ایک کر یہ جلسہ سجایا ہے. تنظیم السعید کے لوگ اس میں پیش ہوتے ہیں، اور جماعت اہل سنت کے جتنے عہدیداران ہیں اور سارے ذمہ دار حضرات سب مبارکباد مستحق ہیں. سیکورٹی کا عملہ، دیگر لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے یہ سب سے ساری سیٹنگ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے دوستو، ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے آقا مولا سید الاولاد سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے. یہ عظیم دن ہے، اور میرے دوستو 12 ربیع الاول کے دن مکہ کے آسمانوں کے نیچے ریگزاروں میں سیدہ آمنہ زہرا طیبہ طاہرہ کے سادہ سے گھر میں ایک عظیم نور جو ہے وہ چمکا، اور میرے دوستو وہ نور جو تھا سب کچھ اسی نور کی وجہ سے تخلیق کیا گیا، اور اس عظیم نور نے لباس بشریت میں سیدہ آمنہ زہرا کے گھر میں سانسیں لینا شروع کی، اور یہ کائنات کا سارا نظام میرے دوستو اسی نور کے صدقے ہمیں ملا ہے. تو سید المرسلین کی جو پیدائش ہے یہ بڑا عظیم مبارک واقعہ ہے، اور عظیم یہ لمحات ہیں. وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. مضطرب باغ کی ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنا مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، دور مستر ہے اس آگ میں جلنے کے لیے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میرے دوستو یہ عظیم لمحات ہیں، عظیم یہ گھڑیاں ہیں. سرکار کی تشریف آوری پہ خوشیاں منانا، سرکار کی ولادت باسعادت کو جھوم جھوم کے منانا، یہ مومنین کی پہچان ہے. یہ مومنین کی عظمت اسی میں چھپی ہے، اسی میں پنہا ہے. میرے دوستو جب حضرت سرکار کی پیدائش ہوئی تو سیدہ آمنہ زہرا نے پیغام بھجوایا حضرت عبدالمطلب کو، اور وہ اس خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ پوتا ہوا ہے آپ کا.
حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کا نام محمد رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور سیدہ آمنہ زہرا کے گھر وہ آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے اپنے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی اور سرکار سے نظر چار ہوئی ان کی۔ میرے دوستو، حضور کی پہلی دفعہ جب زیارت کی حضرت عبد المطلب نے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے چند شعر پڑھے۔ کیا پڑھے شعر؟ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا فرمایا۔ قد صادہ فی المہدی علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، کہ یہ جو بچہ ہے یہ پنگھوڑے میں تمام عالمین کا سردار ہے اور میں اس کو اس گھر کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنانی من حاسد مضطرب العیانی، کہ یہاں تک کہ میں اس بچے کو جوان اور خوبصورت اور حسین دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد کرنے والی نگاہ اور ہر گھمانے والی نگاہ کی شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر سرکار مختون پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی ہے اور سپنا آپ کی ہوئی بھی ہے اور بالکل پاک ستھرے سرکار پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی تو عبد المطلب نے فرمایا لَيَكُونَنَّ لِابْنِ شان، کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی اور یہ سردار ہوگا اور بڑی عظمتوں والا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ سرکار کی پیدائش کی شان ہے، یہ سرکار کی تشریف آوری اس انداز میں ہوتی ہے۔ اور سیدہ آمنہ زہرا طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ بلکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں تو اپنے ماں کی خواب کی تعبیر ہوں جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام التي رات وکذالک امہات النبیین یرین۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ورؤیا ام التي رات ہینا ودعتنی یہ ہستی کی بہار ہے۔ قرآن جو میلاد ہے میرے دوستو، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرے دوستو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنی کتاب میں یاد کیا ہے، ان کی پیدائش کو یاد کیا ہے، ان کی وفات کو یاد کیا ہے، ان کی زندگی کے دیگر مراحل کو یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین عابدین کو قرآن میں اپنی کتاب میں یاد رکھا ہے۔ میرے دوستو، مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ حضرت مریم کی والدہ نے، عمران کی بیوی نے جو کہ حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے منت مانی، نظر مانی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے جس سے میں حاملہ ہوں، میں نظر مانگتی ہوں کہ جب یہ میرے پیٹ سے باہر آئے گا بچہ تو میں تیرے راہ میں اس کو وقف کر دوں گی، تیری راہ میں اس کو دے دوں گی، پیش کر دوں گی۔ میرے دوستو، عام طور پہ آج بھی رواج ہے کہ لوگ بڑی آس امید سے منتیں مانگتے ہیں اور وہ امید ہوتی ہے کہ جی بیٹا ہوگا تو بیٹے کی خاص طور پہ منت مانی جاتی ہے، تو ان کو بھی گمان یہ تھا، ان کا غالب امکان یہی تھا کہ جی بیٹا ہوگا۔ لیکن قرآن کی آیت آگے آتی ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو جب انہوں نے جنا اور وہ بچہ باہر آیا ماں کے بطن سے، پیٹ سے، تو انہوں نے کہا قالت ربی انی وضعتها انثی، کہ اے میرے رب یہ تو لڑکی کو میں نے جنم دیا، یہ تو لڑکی کو جنم دیا، وہ باہر آئی، لیکن وہ پاکیزہ خاتون تھی، انہوں نے منت مانی تھی، منت پوری کرنی تھی، تو انہوں نے پھر آگے آیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور انہوں نے منت کو پورا کیا اور فرمایا کہ اے میرے رب میں اس مریم کو، اس کی اولاد کو شیطان مدعو سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کا جواب آگے آیتوں میں آیا،
اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس منت کو، اس نظر کو بڑے خوبصورت انداز میں قبول فرما لیا، بڑے حسین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا بچی کو۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کو پروان چڑھایا، اس کی پرداخت کی، اس کی نگہداشت کی، اس کو بڑا ویل مینرڈ بنایا، بڑا اس کی گرومنگ کی اور اس کا خیال رکھا یہاں تک کہ وہ بچی جوان ہو۔ کس طرح؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا کے ذریعے، زکریا کو اس کا متولی بنایا، اس کا کفیل بنایا۔ میرے دوستو، حضرت زکریا حضرت مریم کے ماموں تھے، اور وہ آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ کی تربیت فرماتے تھے، اور تمام ضروریات زندگی کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ مہیا کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام، دیگر اشیاء کا انتظام۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات حضرت مریم کے لیے آپ کو کھانا لانا تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ایک دفعہ گئے کسی کام سے، لوٹے واپس تو دیر ہو گئی تھی، تو سوچ رہے تھے، اداس ہوئے کہ میری بھانجی تو بھوکی پیاسی بیٹھی ہوگی، اس کو تو کوئی کھانا نہیں دیتا، معصوم بچی ہوگی، تو کس نے اس کو دیا ہوگا، کس نے کھانا دیا ہوگا، کس نے پانی دیا ہوگا، میری رات کٹتی ہوگی۔ تو جب حضرت مریم کے پاس آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے سامنے کھانے لدے ہوئے دیکھے اور بے موسمی پھل دیکھے اور دسترخوان غذاؤں سے سجے ہوئے، میوے سے سجے ہوئے دیکھے، تو حضرت زکریا نے فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس غذائیں کہاں سے آتی ہیں، تجھے کون کھانے دے دیتا ہے؟ میں تو تیرے لیے کھانا نہیں لایا اور میں ہی تیرے لیے کھانا لاتا ہوں، تو اب میں تاخیر کا شکار ہو گیا، دیر سے آیا، تو تیرے پاس یہ کھانے کیسے پہنچ گئے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت مریم نے جواب دیا، عرض کیا کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میرے ماموں یہ کھانے تو اس نے دیے جو تمام دنیا کو کھانا کھلاتا ہے، جو تمام دنیا کا پالن ہار ہے، میرے رب نے مجھے کھانا کھلایا ہے جو کہ تمام دنیا کو پالنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ انہوں نے جواب دیا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن پاک حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بھی بتاتا ہے، آپ کی منت کا واقعہ بھی بتاتا ہے، آپ کی پرداخت، آپ کی تربیت کے مراحل بھی بتاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت مریم کا میلاد نہیں ہے قرآن پاک میں، یہ حضرت مریم کا میلاد ذکر ہو رہا ہے، جو ان کی پیدائش کے معاملات، بلکہ پیدائش سے پہلے منت کے معاملات وہ بھی قرآن پاک ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر جب آپ وطن سے باہر تشریف لاتی ہیں تو پھر میرے دوستو آپ کی تربیت ہے، پرداخت ہے، یہ سارے معاملات قرآن پاک میں ذکر ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میلاد تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں ذکر فرما اپنے نیک بندوں کا۔ تو یہ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، بالکل لغو باتیں ہیں، بالکل جھوٹی باتیں ہیں میرے دوستو، اور بالکل ان لوگوں کو وہ کہنا چاہیے کہ اگر انسان کے دل میں سرکار مدینہ کی پکی سچی محبت ہے تو میرے دوستو میلاد تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور میں وہ بات کروں کہ پھر وہ بے موسمی پھل دیکھتے تھے اور حضرت مریم سے پوچھا تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ اب بے موسمی پھل آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو کہ موسم کا پھل نہ ہو۔ اب گرمی ہے، گرمی میں کتنوں کوئی کھا لے اور سردی میں آم کھائے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، اس کی تو پاسبلٹی ویری بلیک، یہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، رب کی یہ شان ہے کہ وہ بے موسمی پھل بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو جب حضرت مریم نے یہ کہا نا کہ مجھے رب کھلاتا ہے، تو اس جملے کا حضرت زکریا کے اوپر ایسا گہرا اثر ہوا اور ایسا یہ جملہ ان کے دل میں نشتر کر گیا اور ایسا اس نے یہ پیوست ہوا جملہ ان کے دل میں کہ وہیں کھڑے ہو کر انہیں دعا مانگی کہ اے میرے رب، جس طرح تو مریم کو بے موسمی پھل کھلاتا ہے ویسے ہی زکریا کو اس بڑھاپے میں بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ اور وہ پھر نبی کی گڑ گڑا کر دل سوزی کے ساتھ دعا بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں بشارت آتی ہے۔ بتاؤ حضرت یحییٰ کا میلاد ہے یا نہیں ہے؟ یحییٰ کا میلاد ہے، حضرت یحییٰ کی تشریف آوری کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ خود خوشخبری حضرت زکریا کو دے رہا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت مریم کے صاحبزادے عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر بھی تفصیل سے قرآن میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب ہم نے مریم کو کہا کہ علیحدہ ہو جاؤ تو پھر وہ ہر چیز سے علیحدہ ہو گئی اور ایک طرف وہ منتقل ہو گئی۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا،
لباس بشریت پہ. تو حضرت مریم جو تھی کبھی انہوں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا, تو جب فرشتے کو دیکھا لباس بشریت میں انسانی شکل میں تو ڈر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ میرے قریب نہ آؤ. تو فرشتے نے کیا جواب دیا کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. ارے بہن مجھ سے نہ ڈر, اے مریم مجھ سے نہ ڈر ایک پاک بی بی, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک نیک پاک فرزند کی بشارت دوں, خوشخبری دوں. میرے دوستوں پتہ چلا کہ فرشتہ بھی میلاد مناتا ہے, یہ اللہ نے نہیں بھیجا, یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی نبیوں کے میلاد مناتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی نبیوں کا میلاد مناتے ہیں اور نبی خود بھی اپنا میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت مریم کے اوپر تہمت لگی, حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی گود میں, تو بنی اسرائیل نے تہمت لگائی نا, الزام لگایا کہ کیا تم لڑکا لے آئی ہو. تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور میں اس کا بندہ ہوں. تو میرے دوستو اور پھر فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, سلام ہے اس دن جس دن میری وفات ہوگی, اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. میرے دوستو بتاؤ کہ وہ اپنی پیدائش پہ خوشی نہیں منا رہے, ارے خوشی منا رہے حضرت عیسیٰ, اور ان کے وفات کا دن بھی مبارک ہے, ان کا دوبارہ اٹھنا بھی مبارک ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن میں اللہ بھی میلاد مناتے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی میلاد مناتے ہیں, اور نبی خود بھی اپنی پیدائش میں میلاد مناتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا میرے دوستو. اور آپ کے جو کزن ہیں, جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت یحییٰ ماموں زاد بھائی, وہ بھی ان کے حوالے سے بھی آیت ہے والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم ابعث حیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلام ہے اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوا, جس دن یحییٰ کی وفات ہوگی, اور جس دن یحییٰ دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو میرے دوستو اب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. ارے قرآن تو بھرا ہوا ہے نبیوں کی پیدائش اور ذکر سے. حضرت موسیٰ کا ذکر, حضرت آدم کا ذکر, حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر, حضرت موسیٰ کے دودھ پینے کا ذکر ہے اور دودھ چھڑانے کا ذکر ہے. میرے دوستو یہ تو سب قرآن میں ہے. پتہ نہیں ہے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, اعتراض پہلے کر دیتے ہیں. میرے دوستو قرآن میلاد جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ میرے دوستو ہم لوگوں کے حصے میں سرکار کی خوشی منانے کا دن آیا ہے, اور سرکار کا عید میلاد النبی ہم بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں. ارے حضور کی پیدائش تو ایسی پیدائش ہے کہ حضور کی پیدائش جیسی پیدائش تو کسی کی ہوئی نہیں ہے, نہ کبھی ہوگی. ارے قرآن پاک میں حضور کا میلاد تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے منایا ہے, اور جس طرح منایا ہے کسی اور کا اس طرح نہیں منایا. تکبیر, عید میلاد النبی, علیہ کرم حضور غزالی زمان, زیادہ والی شان زندہ باد. دوستو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر وما ارسلناک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ حضور کا میلاد ہے یا نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ سب حضور کے میلاد ہے میرے دوستو. اور جو میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ بھی حضور کا میلاد ہے. حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ حضور آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت کو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور کیسے جنتی کوئی ماں آپ جیسا حسین کیسے جنتی؟ ارے آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں, آپ جیسا خوبصورت اور حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ حضور آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں, آپ کو تو رب نے ایسے بنایا جیسے کہ آپ کی خواہش تھی. آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رب نے ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے, رب اس طرح رب نے آپ کو بنایا ہے. تو میرے دوستو حضور کی پیدائش یہ اور اس پہ خوشی منانا یہ مومنین کے ایمان کا, یہ میرے دوستو یہ ایمان کی پہچان ہے. اور یاد رکھو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, میلاد منانا شرک ہے, بدعت ہے. میرے دوستو یہ جان لو
کہ جو میلاد ہے یہ تو شرک کی ضد ہے، یہ تو شرک کو ایریڈیکیٹ کرنے والی چیز ہے، یہ تو شرک کو انائلیٹ کرنے والی چیز ہے، اس کا قلع کما کرنے والی چیز ہے، اس کو کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کرنے والی چیز ہے۔ میرے دوستو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، یا بعض کہتے تھے اللہ ہیں۔ میرے دوستو ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور کی پیدائش ہوئی۔ حضور کے لباس بشریت میں حضرت سیدہ آمنہ زہرا طیبہ طاہرہ کے بدن مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، لیکن میرے دوستوں میلاد منا کر ہم تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سرکار کی پیدائش ہوئی ہے، سرکار جو ہے وہ لباس بشریت میں دنیا میں آئے ہیں، اور سرکار اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے سب سے پیارے حبیب ہیں۔ تو یہ تو میرے دوستوں میلاد منانا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم تو یہ نہیں کہتے نہیں اہل سنت والے، ہم سنی تو کہتے نہیں ہیں کہ میلاد فرض ہے، ہمیں تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا تو باعث اجر و ثواب ہے، یہ تو انتہائی خیر کا کام ہے، یہ تو انتہائی حسین عمل ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ ارے ہماری آخرت کا توشہ اور ہماری آخرت کا زاد راہ تو صرف حضور کا ذکر ہے میرے دوستوں، حضور کی محبت ہے اور حضور کا ساتھ ہے۔ تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور وہ بڑا گناہگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ جاؤ، وہ شخص تمہارا امتی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اس کی نماز جنازہ کی تیاری کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی بارگاہ رب العزت میں کہ اے مولا وہ تو بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، تیری حکم عدولی کی، سرکش تھا، ظالم تھا، تیرے لوگوں کو ستایا، تو میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں، اس کی کفن دفن کا انتظام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم، اے میرے پیارے رسول، آپ نے حق بات کہی، آپ نے سچ کہا کہ وہ بڑا گناہگار تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا سرکش تھا، بڑے گناہ کیے اس نے اور بڑا لوگوں کو ستایا، لیکن موسیٰ مجھے اس کی ایک ادا پسند آ گئی، مجھے اس کی ایک عادت پسند آ گئی، اور اس عادت کے صدقے موسیٰ میں نے اسے بخش دیا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، پوچھا، عرض گزار ہوئے، اے بار تعالیٰ تجھے اس کی کون سی عادت پسند آئی، کون سی بات تجھے پسند آئی، وہ کیا کرتا تھا کہ تو نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے آپ کو تورات دی ہے اور تورات میں میں نے تعلیمات لکھی ہیں اور میں نے نبیوں کے قصے بتائے ہیں۔ اے موسیٰ تورات میں نے اپنے پیارے حبیب کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے نبی آخر الزمان رحمت العالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی خوشخبریاں میں نے تورات میں درج کی ہیں، وہ بھی بتائی ہیں۔ اے موسیٰ یہ تیرا امتی گناہگار امتی جب تورات کھولتا تھا اور تورات کی تلاوت کرتا تھا اور اس جگہ پہنچتا تھا، ان آیتوں کو پڑھتا تھا کہ جہاں پر میں نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر لکھا ہے، ان کا نام نامی درج کیا ہے، محمد کا نام لکھا ہے، تو یہ بڑے فرد محبت میں ٹھہر جاتا تھا اور یہ اس نام کو تکتا رہتا تھا اور پھر بے اختیار اس نام کو چومتا تھا اور اس کی آنکھوں سے وہ اشک کی لڑی وہ شروع ہو جاتی تھی اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے تھے اور یہ اشک باری کرتا تھا۔ اے موسیٰ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نام محمد چومنے کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زماں۔ ذرا غور کرو میرے دوستوں کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہگار وہ تورات کھول کر حضور کا نام چوم کر اپنی بخشش کروا سکتا ہے، تو ہم حضور کے غلام کہلانے والے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کے گناہگار امتی، ارے حضور کی پیدائش کی خوشی منا کر، میلاد کی خوشی منا کر، حضور کا ذکر خیر کر کر اپنی بخشش کا سامان کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں اپنی مغفرت کروا سکتے؟ ارے میرے دوستو حضور کی پیدائش کی خوشی میں تو کافروں کو بھی حصہ ملا ہے۔ حضور کا بدترین دشمن ابو لہب، حضور کا چچا، میرے دوستو جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تو اس سے پہلے حضور کا چچا تھا، اس وقت تو ٹھیک تھے اس کے معاملات، لیکن جب اعلان رسالت سرکار نے فرمایا تب تو دشمن بنا نا، تب بگڑا
تب اس نے حضور کو تکلیفیں پہنچائی، اس سے پہلے تو وہ ٹھیک تھا. تو ابو لہب تبت یدا ابی لہب، پوری صورت آئی اس کے رد میں کہ یہ اور اس کی بیوی جو ہے یہ جہنم میں یہ سڑیں گے اور ان کو عذاب ہوگا. میرے دوستوں جب حضور کی پیدائش ہوئی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح کے باب میں طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دوستوں حضرت امام بخاری کی جو حدیث کی کتاب ہے سب سے معتبر کتاب ہے، تو اس میں ابو لہب کی تھی کنیز لونڈی سویبہ، تو سویبہ آئی خوشی خوشی حضور کی پیدائش کا پیغام لے کر ابو لہب کے پاس کہ مبارک ہو ابو لہب، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. تو ابو لہب اس وقت بڑا خوش ہوا کہ اچھا اب عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے، بڑا خوش ہوا. اس نے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا، ہاتھ کے اشارے سے اس نے میرے دوستوں سویبہ کو یوں کیا، مطلب یہ تھا کہ میں اپنے بھتیجے کی پیدائش میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو سویبہ کو اس نے آزادی دے دی. میرے دوستوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فلما مات ابو لہب اوریہ بعد والہ بشر حیبت قال له ماذا لقیت، یہ حدیث ہے. اور پھر قال ابو لہب لم القی بعدکم خیرا انی سقیت فی ہذہ باطاقۃ سویبہ. یہ حدیث کا تھوڑا سا وہ ٹکڑا ہے، باقی حدیث اور بھی اس کے مضامین ہیں، لیکن جو یہ میں نے بتایا یہ حدیث میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. کیا مطلب میرے دوستوں، حضرت اس کی پس منظر میں بات آتی ہے کہ حضرت عباس ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب یہ ان کی طرف ان کو دکھایا اور اس نے ابو لہب کا بڑا برے حال میں عذاب میں اسے مبتلا دکھایا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. تو حضرت عباس نے پوچھا قال له ماذا لقیت، اے ابو لہب تو جو گل چھڑے اڑاتا تھا، ہمارے نبی کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، کس حال میں ہے تو؟ بشر حیبت، کہ وہ بڑے برے حال میں تھا، بڑی ریسٹ کنڈیشن میں تھا، بہت اس کی برے حالات تھے، بڑا عذاب اسے مل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا قال له ماذا لقیت، کن حالات میں تو کیا گزر رہی تیرے اوپر؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال ابو لہب لم القی بعدکم خیرا، ارے مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی خیر نہیں ملی، مجھے عذاب ہی ملتا رہتا ہے اور میں عذاب میں تڑپتے رہتا ہوں. انی سقیت فی ہذہ باطاقۃ سویبہ، یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ میری ان دو انگلیوں کے سے مجھے پانی پینے کو مل جاتا ہے اور تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے، اس لیے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا. کیوں؟ سویبہ کو آزاد کرنے میں کیا راز تھا؟ ارے اپنے بھتیجے کی پیدائش میں جو سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے اس انگلیوں سے اسے شہد اور پانی مل جاتا ہے اور اس کے عذاب میں وہ کمی ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ اگر حضور کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں تو کافروں کے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے. تو پھر میرے دوستوں مومن اگر حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا عاشق، جب وہ حضور کا میلاد منائے گا تو باعث نجات کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے گناہ میں کمی کیوں نہیں ہوگی اور اس کی گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ میرے دوستوں حضور اگر نہ آتے تو یہ دنیا کی محفل نہ سجتی، یہ دنیا کی بزم نہ سمجھتی. لولاک یا محمد لما خلقت الکائنات، لولاک لما خلقت الافلاک ولا خلقت العرش ولا کرسیا ولا لوحا ولا قلما ولا سماء ولا ارضا ولا جنتا ولا نارا ولا دنیا ولا آخرہ. ارے حبیب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں کرسی عرش لوح قلم کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ اور آگ کو پیدا نہ کرتا اور میں جنت کو پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا. میرے دوستو حدیث سے بات ثابت ہے. ارے حضور آئے، یہ سب خوشیاں اور یہ سب بہاریں حضور کی ہیں. حضور اس خرمن ہستی کا نکھار ہیں، اس نخل ہستی کی بہار ہیں. میرے دوستو یہ پھولوں کا کھلنا، یہ میرے دوستو سمندروں کا بہنا، یہ کہکشاؤں کے قافلے، یہ تاروں کے جھرمٹ، یہ کاکلوں کی مہک، یہ آنچلوں کی ہنا، میرے دوستو یہ بلبل شب و شب آہن کے فسانے، یہ تبسم گل لالا و زار کے ترانے، یہ ابلق ایام کی رفتار، یہ امروز فردا کا شور، یہ تماشے عالم گاہ دنیا کا شور. ارے یہ ساری کی ساری تو حضور کی قدموں کی خیرات ہمیں ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ گویا یہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ میری رحمتوں کے بہتے ہوئے سمندروں کے میٹھی اور شیریں پانی، یہ تو آپ کی دندانوں لب کے محروم منت ہیں، اور میرے فضل و کرم کے پھوٹتے ہوئے ٹھنڈے چشمے، یہ تو آپ کی مسکراہٹ کا عطیہ ہیں. ارے حضور اس جان کی، اس کائنات کے دولہا ہیں، وہ اس کائنات کی سجاوٹ ہے.
وہ تمام عالمین کی زیب و زینت ہیں. ارے حضور اگر نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل خیاب و جستجو، عشق پہ حضور و اضطراب.